جس دن اللہ رب العزت مشرکین کو جمع کریں گے اور ان کو بھی جن کی یہ اللہ کے علاوہ عبادت کرتے تھے، بس اللہ رب العزت ان معبودان باطلہ سے پوچھیں گے کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کر دیا یا یہ خود راستے سے بھٹک گئے؟ تو وہ کہیں گے اے رب تیری ذات پاک ہے، ہمارے لیے یہ مناسب نہیں تھا کہ ہم تیرے علاوہ کسی کو مددگار کارساز بناتے، لیکن آپ نے ان کو اور ان کے آباء و اجداد کو نفع دیا یہاں تک کہ یہ نصیحت کو بھول گئی، اور یہ قوم ہے ہلاک ہونے والی۔ فقط کذبوکم، اب اللہ رب العزت کہیں گے کہ تم کو جھٹلا دیا ہے ان باتوں میں جو تم کہتے تھے، بس تم اب طاقت نہیں رکھتے پھرنے کی اور نہ مدد کی، اور جس نے بھی تم میں سے ظلم کیا ہے ہم اس کو بڑا عذاب چکھائیں گے۔ وما ارسلنا قبلک من المرسلین، اے میرے محبوب ہم نے نہیں بھیجے آپ سے پہلے رسول مگر وہ بھی کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، اور ہم نے بنایا ہے تمہارے بعض کو بعض کے لیے آزمائش، کیا تم صبر کرتے ہو؟ اور آپ کا رب دیکھنے والا ہے۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے میدان محشر کا تھوڑا سا نقشہ کھینچا ہے کہ روز محشر جو مشرک لوگ ہیں ان کو بھی جمع کر لیا جائے گا، اور جن کی یہ پوجا کرتے تھے یعنی جو ان کے معبود تھے معبودان باطلہ ان کو بھی اللہ رب العزت لے آئیں گے۔ اور یاد رکھیں بت پرستی صرف یہ نہیں ہے کہ صرف بتوں کو جو مورتیاں بنی ہوئی ہیں انہی کو سجدہ کرنا یہی شرک ہے، نہیں، بلکہ لوگوں نے اس کے علاوہ بھی بہت سارے کو معبود بنایا تھا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں کہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو معبود بنا لیا، مریم علیہ السلام کو معبود بنا لیا، عزیر علیہ السلام کو یہودیوں نے اپنا معبود بنا لیا، ان کی پوجا کرتے۔ اسی طرح مشرکین مکہ اور بعضوں نے فرشتوں کو معبود بنا لیا۔ اسی طرح پہلے لوگوں نے اتخذوا احبارهم ورهبانهم، اپنے مولویوں اور اپنے پیروں کو اپنا معبود بنا رکھا تھا، ان کی پوجا کرتے تھے۔ تو جو بھی معبودان باطلہ ہیں سب کو اللہ رب العزت سامنے لے آئیں گے، جمع کریں گے، پھر ان معبودان باطلہ سے پوچھیں گے بتاؤ تم نے ان لوگوں کو گمراہ کر دیا، جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے روز محشر اللہ رب العزت عیسیٰ علیہ السلام سے خطاب کریں گے یا عیسیٰ بن مریم، اے عیسیٰ بن مریم کیا تو نے لوگوں کو کہا تھا کہ میری اور میری والدہ کی پوجا کرو، عبادت کرو؟ روایت میں آتا ہے جب عیسیٰ علیہ السلام سے ایسا سوال ہوگا تو ان کے روئیں سے خون ٹپکنا شروع ہو جائے گا اور ایسی حالت ہوگی بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے کہ لوگوں نے کیا کر دیا۔ اور اللہ رب العزت نے اتنا بڑا سوال کیا، پوچھا، جب ہوش آئے گا تو کہیں گے یا اللہ تو جانتا تھا، میں ایسی بات کیسے کہہ سکتا ہوں جس کا مجھے حق نہیں ہے، اور آپ تو علام الغیوب ہے اور غیب کو جاننے والے، اگر میں نے ایسا کچھ کہا بھی ہوتا تو آپ کے علم میں ہوتا۔ اے رب جلیل میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی، بلکہ میں نے تو اسی چیز کا ان کو حکم دیا تھا جس کے لیے آپ نے مجھے کہا، اور میں نے ان کو کہا کہ اللہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، میں نے اپنی طرف ان کو نہیں بلایا۔ اس طرح اللہ رب العزت باقی بھی معبودان باطل جن کو بنایا ہوا تھا لوگوں نے معبود، ان سے پوچھیں گے، سب انکار کر دیں گے اور کہیں گے یا اللہ یہ خود جھوٹ بول رہے ہیں، خود راہ راست سے بھٹکے ہیں، ہم نے ان کو گمراہ نہیں کیا۔ تو اس وقت پھر اللہ رب العزت ان سے کہیں گے کہ تم نے جو بات کی تھی اس میں تو تم جھٹلائے گئے ہو، انہوں نے تمہاری تکذیب کر دی ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت فرمائیں گے اب یہ وقت ہے کہ تم نہ تو عذاب کو ٹال سکتے ہو اور نہ ہی تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہے، اور جس نے بھی شرک کیا ہے وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ، یہاں ظلم سے مراد شرک ہے، کیونکہ ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم وہ شرک ہی ہے۔ فرمایا کہ جس نے بھی تم میں سے شرک کیا ہے ہم اس کو بڑا عذاب چکھائیں گے۔ اور جو بھی مشرک ہے جس کی بھی پوجا جنہوں نے کی ہے اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو مشکل کشا سمجھا، حاجت روا، اپنے پیروں کو مشکل کشا سمجھ کے لوگ بیٹھ جاتے ہیں، اور اپنے بڑوں کو بسا اوقات اپنے مولویوں کو مشکل کشا حاجت روا سمجھ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یاد رکھیں اللہ کو چھوڑ کر کسی کو بھی ایسا سمجھیں گے تو وہ شرک میں چلا جائے گا، اور شرک کی اللہ تعالیٰ بخشش نہیں فرمائیں گے جب تک کہ سچے دل سے توبہ نہ کر لی جائے۔
بڑے بڑے گناہوں کی اللہ تعالیٰ بخشش فرما دیں گے اپنی رحمت سے فضل سے، لیکن مشرک کے بارے میں فرمایا کہ اس کی قطعاً اللہ تعالیٰ بخشش نہیں فرمائیں گے۔ پھر آخر میں آخری آیت میں اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو تسلی دی ہے۔ ماقبل آپ نے یہ اعتراض سنا تھا، مشرکین یہ کہتے تھے کہ مالی حاضر رسول، اس رسول کو کیا ہو گیا، یہ تو ہماری طرح کھاتا پیتا ہے، بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، یہ رسول نہیں ہو سکتا۔ اب وہ نبوت کو بشریت کے منافی سمجھتے تھے، تو اللہ رب العزت نے جواب دیا، اے میرے محبوب، آپ پر یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں، آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے وہ سارے کے سارے کھانا کھاتے تھے، کھاتے پیتے تھے، بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، سارے معاملات ان کے بھی تھے، آپ کے بھی ہیں، لہٰذا آپ ان کی باتوں سے پریشان نہ ہو۔ معاملہ کیا ہے؟ وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ، ہم نے تمہارے بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنایا ہے۔ یاد رکھیں دنیا میں ہر بندہ دوسرے کے لیے آزمائش ہے۔ اللہ رب العزت کسی کو نعمت دے کر آزماتے ہیں، کسی سے نعمت لے کر آزماتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں کون بندہ میری نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے اور کون بندہ ان نعمتوں کے چھن جانے پر صبر کرتا ہے۔ تو ہر بندہ دوسرے کے لیے بطور آزمائش، جہاں تک کہ مالک اور ملازم یہ بھی ایک دوسرے کی آزمائش ہے۔ مالک آزمائش اس لیے ہے کہ یہ ملازم اس کے حق کو ادا کرتا ہے یا نہیں، اگر حقوق کو ادا نہیں کرتا، اس کے فرائض کو پورا نہیں کرتا تو یہ بھی مجرم ہوگا، اور اگر مالک اپنی رعایا کا خیال نہیں کرتا، اپنے ملازم کا خیال نہیں کرتا تو یہ ملازم بھی اس کے لیے آزمائش ہے۔ اگر اس کے حق ادا نہیں کرتا یا اس کی برداشت سے زیادہ اس پر بوجھ ڈالتا ہے، اتنا معاوضہ نہیں دیتا یا اس کا معاوضہ ٹائم پہ نہیں دیتا، تو یاد رکھیں یہ بھی آزمائش ہے، یہ بھی دونوں اللہ کے عدالت میں کھڑے ہو جائیں گے، پکڑے جائیں گے۔ اسی طرح اللہ نے بعضوں کو بعض نعمتوں میں فضیلت بخشی ہے، کسی کو مالدار زیادہ بنا دیا، کسی کو کم۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے تمام روحوں کو پیش کیا گیا کہ آدم تیری یہ اولاد ہے، تو آدم علیہ السلام نے دیکھا اپنی اولاد میں کوئی بڑا مالدار ہے، کوئی غریب ہے، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی بڑا صحت مند طاقتور ہے، کوئی کمزور ہے۔ تو اللہ رب العزت سے عرض کی، یا رب جلیل، تو نے اپنے بندوں کے درمیان برابری کیوں نہیں کی؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر میں ان کے درمیان برابری کر دیتا ہر معاملے میں تو مجھے کون پہچانتا بھی نہ، سارے کے سارے میرے نافرمان ہو جاتے اور میری طرف نہ آتے۔ میں نے اس لیے ان کے درمیان برابری نہیں رکھی۔ ویسے بھی قرآن مجید میں ہے وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر اللہ تعالیٰ تمام بندوں پر رزق کھول دیتا، سب کو مالدار بنا دیتا، تو سارے کے سارے سرکش ہو جاتے، اللہ کی طرف کوئی نہ آتا۔ تو اللہ نے یہ تھوڑا سا فرق رکھا ہے، کسی کو مالدار زیادہ بنا دیا، کسی کو کم، کسی کو حسن و جمال میں اعلیٰ بنا دیا، کسی کو کم۔ ہر بندہ دوسرے کے لیے آزمائش ہے۔ جس کے پاس جو نعمت نہیں ہے وہ اس پر صبر کرتا ہے یا نہیں، یا جس کے پاس نعمتیں ہیں وہ شکر کرتا ہے یا نہیں۔ یہ دونوں راستے جنت کے، شکر بھی جنت کا اور صبر بھی جنت کا راستہ ہے۔ اس لیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب تم کسی کی طرف دیکھو کہ مال کے اعتبار سے تم سے افضل ہے، جسم کے اعتبار سے یعنی بڑا صحت مند ہے، تم سے اعلیٰ ہے، تو ایک نظر ذرا اپنے سے کمتر کی طرف بھی دیکھ لو جو مال کے اعتبار سے کم ہے اور حسن و جمال، جوانی اور جسم کے اعتبار سے بھی تم سے کم ہے۔ اگر ایسا کرو گے تو تم اللہ کی نعمتوں کو حقیر نہیں سمجھو گے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، اور حقیقت ہے، ہمارے علماء بھی فرماتے ہیں کہ دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے کمتر کو دیکھو، اگر اعلیٰ کو دیکھو گے تو اپنی نعمتوں کو حقیر سمجھو گے، اللہ کی ناشکری کر بیٹھو گے کہ اس کے پاس تو بڑا مال ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ دلوں میں حسد پیدا ہو جاتا ہے، بغض پیدا ہو جاتا ہے، عداوت پیدا ہو جاتی، بندہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کر بیٹھتا ہے۔ اور فرمایا کہ دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے کمتر کو دیکھو، جب کمتر کو دیکھو گے تو اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرو کہ یار فلاں کے پاس تو یہ نعمت نہیں، اللہ نے مجھے یہ نعمت عطا کی، مجھے اچھا گھر دیا ہے اللہ نے۔ کتنے لوگ ہیں جو گھر سے محروم ہیں، مجھے اللہ نے پیسہ دیا ہے، مجھے کسی سے مانگنا نہیں پڑتا۔ کتنے لوگ ہیں وہ سوالی بنے ہوئے ہیں، لوگوں سے مانگ کر گزارا کرتے ہیں، اللہ نے مجھے صحت تندرستی دی ہے۔ کتنے لوگ ہیں بیچارے وہ بیڈ پہ پڑے ہیں اور کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے، دوسروں کے محتاج بن کر رہ گئے ہیں۔ جب بندہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے کو دیکھے گا تو ہمیشہ وہ اپنی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرے گا کہ اللہ نے تو بہت خیر فرمائی ہے۔ اور دین کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے اوپر کو دیکھو کہ فلاں بندہ دین میں بہت آگے ہے، بڑے نوافل پڑھتا ہے، میں کیوں پیچھے ہوں؟ فلاں بندہ اتنا صدقہ کرتا ہے، میں اس سے کیوں پیچھے ہوں؟ جب دین کے معاملے میں اپنے سے اعلیٰ کو دیکھیں گے تو بندے کے اندر نیکی کا شوق پیدا ہوگا، نیکی کی طرف آگے بڑھے گا۔ تو یہ دو معاملے ہیں، دنیا میں ہمیشہ اپنے سے
کمتر کو دیکھو۔ جب دل میں تکبر پیدا ہو، حسد پیدا ہو، تو کبھی قبرستان کا چکر لگا کے دیکھ لیں کہ یہاں بھی بڑے مالدار لوگ تھے، بڑے حسن و جمال والے تھے۔ خاص طور پر عورتوں کے اندر یہ بڑی بیماری ہوتی ہے، وہ دوسری کی نعمت کو دیکھ کر وہ برداشت نہیں کرتی، حسد پیدا ہو جاتا ہے، فلاں مجھ سے حسن و جمال میں زیادہ ہے، مال و دولت کے اعتبار سے، آرائش میں۔ تو یاد رکھیں یہ چیزیں جو ہیں حسد پیدا کرتی دلوں میں۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے۔ اللہ نے جس حال میں رکھا ہے وہی حال ہمارے لیے بہتر ہے۔ رضینا قسمت الجبار فینا، ہم اللہ کی تقسیم پہ راضی ہیں، جس حال میں رکھے وہی بہتر ہے۔ اور ہر بندے کا حال دوسرے کے لیے بطور آزمائش ہے۔ جب بھی دل میں ایسے خیال پیدا ہو تو ہمیشہ اپنے سے کمتر کو دیکھیں۔ اگر دل پھر بھی نہیں بدل رہا تو ایک چکر ذرا ہسپتال کا کبھی لگا لیں، وہاں جب بندہ مریضوں کو دیکھتا ہے تو اپنے دکھ درد بھول جاتا ہے۔ یاد رکھیں یہ دنیا ہے، اس میں کوئی بندہ بھی سکھی نہیں ہے۔ جو بظاہر بڑے ٹھاٹ باٹ سے زندگی گزار رہے ہمیں نظر آ رہے، ذرا ان کے بھی حالات کا جائزہ لے کر دیکھ لیں، بیچارے اندر سے بڑے ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ جب بندہ ان کے دکھ درد کو سنتا ہے اپنے دکھ درد بھول جاتا ہے۔ ہسپتال میں جب مریضوں کو دیکھتا ہے کہ ایک سے بڑھ کر ایک ہے، اس وقت بندے کو اللہ کی یاد ستاتی ہے۔ جب دل میں ایسا تکبر پیدا ہو یا ایسی باتیں پیدا ہو تو ہمیشہ اپنے سے کمتر کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ گزارا ہوگا اور ہماری دنیا بھی بہتر ہو جائے گی۔ ہم کبھی بھی اللہ کی نعمتوں پر ناشکری نہیں کریں گے۔ جب اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کریں گے پھر معاملہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نعمتیں بڑھاتے چلے جائیں گے، دنیا بھی ہماری اچھی ہو جائے گی، آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ لیکن جب ہم نے نعمتوں کو حقیر سمجھنا شروع کر دیا، ناشکری شروع کر دی، تو یاد رکھیں یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ چھین لیں گے۔ پھر اس وقت احساس ہوگا جب پانی سر سے گزر چکا ہوگا اور آدمی کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوگا، ساری نعمتیں ہوتے ہوئے بھی وہ استعمال کرنے پر قادر نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، اے لوگوں ہم نے تمہارے بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنایا۔ کیوں؟ اتصبرون، کیا تم صبر کرتے ہو؟ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اور تیرا رب اے میرے محبوب، آپ کا رب ہر معاملے کو دیکھنے والا، کون کیا کر رہا ہے، کس طرح کے حالات ہیں اس کے اللہ رب العزت کے علم میں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے آخری آیت میں، یہ 18ویں پارے کی آخری آیت ہے جس میں اپنے محبوب کو تسلی دی ہے کہ ان مشرکین کے اعتراض کے پیچھے نہ جائیں، اور اللہ رب العزت نے جو آپ کو دیا ہے وہ سب کچھ بہتر ہے، اور یہ اعتراض کر کے اپنی آخرت برباد کرتے ہیں۔ اور آج بھی جو لوگ دین پر اعتراض کرتے ہیں یا بلا وجہ جو دین کے ساتھ منسلک ان پر اعتراض کرتے ہیں، کچھ نہیں چاہتا ان لوگوں کا، نہ دین کا کوئی نقصان ہونے والا ہے، اپنی ہی آخرت برباد کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا کرے۔